اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویوز، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دین لائیو اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ شہباز احمد۔ ویوز، آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے سورج گرہن کو کہ 26 دسمبر 2019 کو جو سورج گرہن لگنے کی پیشگوئی کی گئی ہے، اس پر بہت ساری ویڈیوز بنائی گئی ہیں، بہت ساری ویڈیوز یوٹیوب پہ مل رہی ہیں، تو اس کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو آسانی سے ملتی رہے۔ تو ویوز، بات کرتے ہیں سورج گرہن۔ سورج گرہن جو ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور اس کا واضح ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ یہ سورج گرہن جو ہے وہ سائنسی نظریے کے مطابق زمین اور سورج کے درمیان میں چاند کا آ جانا سورج گرہن کہلاتا ہے۔ تو جو ویڈیو بنائی گئی ہیں، مختلف ویڈیوز میں مختلف باتیں کی گئی ہیں، ایسی باتیں جو اسلام کے بالکل منافی ہیں، یعنی کہ اسلام کے پاس یا اسلام کے نزدیک ان کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ حاملہ عورت کو چاقو کی مدد سے کوئی چیز کو کاٹنے نہ دیں، کہ اس کے ہاں پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ ٹیڑھا ہو سکتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں میں کوئی نشان ہو سکتا ہے، کٹ ہو سکتا ہے، یا اس کے کسی جسم کے حصے میں کوئی اعضاء ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو باتیں ہیں یہ بالکل غلط باتیں ہیں، من گھڑت باتیں ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ تو سورج گرہن جو ہے 26 دسمبر 2019 کو جس کی پیشگوئی کی گئی ہے کہ یہ سورج گرہن لگے گا اور یہ تقریباً 7:34 پہ سٹارٹ ہوگا، ایسا کہا جا رہا ہے۔ تو یہ تقریباً کہیں جو کسی ویڈیو میں 5 گھنٹے کا کہا جا رہا ہے اور کسی ویڈیو میں اس کو 2.25 گھنٹے کا کہا جا رہا ہے۔ یہ کچھ اس طرح کا جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ سورج گرہن اس طرح لگے گا کہ زمین کا کچھ حصہ تاریکی میں مبتلا ہو جائے گا، زمین کے کچھ حصے میں روشنی ختم ہو جائے گی۔ اور یہ جو چیزیں ہیں یہ بالکل اللہ پاک نے بنائی ہوئی ہیں، کیونکہ سورج گرہن جو ہے وہ اللہ کی نشانی ہے۔ تو یہ سورج گرہن کے وقت آپ کو کوشش زیادہ سے زیادہ یہ کرنی چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، کوشش کریں کہ کچھ ایسے کام کریں کہ جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو دور کر سکیں۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ کچھ ایسی باتیں نہ کریں کہ جو اسلام کے قریب تر بھی نہ ہوں، یعنی کہ کچھ لوگ بڑی غلط باتیں کر رہے ہیں۔ سورج گرہن جو ہے وہ اس وقت کہہ رہے جس کچھ سورج گرہن کے لگنے سے جو حالات و واقعات جو ہے وہ کچھ اس طرح کے ہوں گے، یعنی کہ کچھ حالات خراب ہو سکتے ہیں، کچھ ایسا معاملہ، یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کاموں کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، آج کے ٹیکنیکل دور میں سائنس نے کافی زیادہ ترقی کی ہے، تو سائنس کے مطابق اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ سورج گرہن جو ہے وہ کچھ سیاروں اور ستاروں کا ایک دوسرے کے سامنے آنا، یہ جو چیزیں ہیں ان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو یہ کسی کی زندگی پہ کیا اثر انداز ہوتا ہے اس کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے، کیونکہ میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں، میں کوئی اسٹرولوجسٹ نہیں ہوں کہ جو میں آپ کو اس کا علم بتاؤں کہ یہ کیا چیز ہے۔ لیکن بات یہ کرتا ہوں کہ کچھ ایسے لوگ جو غلط باتیں، من گھڑت باتیں بنا رہے ہیں، خدا کے لیے وہ اس بات کو پھیلانا بند کر دیں کہ یہ پتہ نہیں کیا کرے گا۔ یہ ایسی باتیں نہ کریں، آپ کوشش کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک جو ہے وہ ہمارے لیے بہتر کرے، اللہ سے معافی مانگے، نوافل ادا کریں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف نہیں کرے۔ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے، تو وہ ضرور معاف کر دیتا ہے اپنے بندے کو۔ تو جب سورج گرہن لگے تو آپ کوشش کریں کہ نماز کسوف ادا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ اللہ کی تسبیح و تحلیل کر سکیں، اللہ سے معافی مانگ سکیں، اللہ تعالیٰ آپ پر بھی اور ہم پر بھی
ہمارے تمام اہل و عیال پر، آپ کے تمام اہل و عیال پر، پوری امت مسلمہ پر، جو امت محمدیہ ہے، سب پر رحم کرے اور سب کو بخش دے۔ ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، ہر ایک پر رحم کرے، اور جو ہماری زندگی ہے اس کو اچھا کرے، مطلب نیکیاں ہمیں کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق دے، گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، ایسی غلط باتیں کرنے سے بچائے جو اسلام میں نہیں ہے، جو شرکی الفاظ ہیں ان کو بیان کرنے سے، ان پر بات کرنے سے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بچائے۔ اور آخر میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اگر میں نے کوئی غلط بات کر دی ہے، یا کوئی غلط بات میرے منہ سے نکل گئی ہو، کسی کو اچھی نہ لگی ہو، کوئی دوست جو ہے وہ اس سے ناراض ہو میری ان باتوں سے، یا میری باتوں میں کسی قسم کی کوئی غلطی ہو، تو میں معذرت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں کہ مجھ سے کوئی غلط بات ہوئی ہو، تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور مجھے سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کو بھی، اور تمام مسلمان جو لوگ ہیں سب کو اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔